إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا ورضينا وارض عنا. اللهم آتِ نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. آمین. تقبل یا رب العالمین. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے تمام قسم کی تعریفات توصیفات کبریائی بڑائی بزرگی حمد و ثنا لائق و سزاوار ہے جو ساری کائنات کا پالنے والا پروردگار ہے ہر ایک کو کھلانے والا رزاق و رازق ہے وہی اللہ بیماری دینے والا بیماروں کو شفا دینے والا ہر ایک کی سننے والا سمیع ہے اور ہر ایک کے عمل کو دیکھنے والا اسے باخبر رہنے والا بصیر و خبیر بھی ہے اور ہر عمل کرنے والوں کی نیتوں کو جاننے والا
علیم بذات الصدور بھی ہے۔ اس اللہ کی جتنی بھی تعریفات کرو کم ہے۔ کائنات کی تمام مخلوقات ہمیشہ اس کی تعریف و توصیف بیان کرتی ہے۔ آئیے ہم اور آپ بھی اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے سچے دل کے ساتھ اس کی تعریف و توصیف بیان کریں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبح قدوس رب الملائکۃ والروح لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ ووزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ جملہ انبیاء و رسول پر درود و سلام مجھے خاص کر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، جماعت و جمعیت کے معمر بزرگوں، باغیور نوجوان ساتھی اور دوستوں، عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے فضل کے ساتھ قرآن مجید کی سورۃ الاعلیٰ کی آخری آیات آپ حضرات کے روبرو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ دعا کیجیے اللہ مجھے اور آپ کو، ساری امت محمدیہ کو قرآن کریم میں غور و فکر کرنے، تدبر و تذکر کے ساتھ تلاوت کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ قرآن مجید کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کا نور بنا دے، ہماری قبروں میں روشنی اور میدان محشر میں شفاعت کا ذریعہ بنا دے۔ جن آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے، یہ ایک اہم ترین پیغام اللہ رب العالمین کا ان بندوں کے نام ہے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العالمین کے پاس قیامت والے دن ہماری ابدی زندگی میں اچھے مقام اور اچھے ٹھکانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ایک مسلمان کو اسلام کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے، شرک و بدعات کی گندگیوں سے بچتے ہوئے، اخلاقی برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، جو بندہ ہمیشہ اپنے نفس کا خیال رکھتا ہے اور اس نفس کو اللہ رب العالمین کی تابعداری میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی راہ پہ لگا دیتا ہے، وہ بندہ بڑا ہی خوش نصیب بندہ ہے۔ اس بندے کے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ جن آیت مبارکہ کی تلاوت کی گئی، رب تعالیٰ کا فرمان ہے قد افلح من تزکا، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیا۔ اسلامی بھائیوں، اس آیت مبارکہ میں دو آیات، دو لفظ ہمیں ملتے ہیں، ایک افلح کامیاب یا کامیابی، نجات، میری اور آپ کی زبانی کمزوری کی بنیاد پر یہ لفظ ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں، مگر افلح کا لفظ ہم نے بارہا سنتے ہیں، بارہا ہم قرآن مجید میں اس لفظ کو پڑھتے بھی رہتے ہیں۔ اس سے ملتا جلتا لفظ الفلاح، کامیابی، اس لفظ کو ایک مسلمان روزانہ 5 مرتبہ ہر مسجد سے لفظ سنتا ہے، جیسے لفظ ہے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔
امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور امام زمخشری رحمۃ اللہ علیہ اس لفظ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں فلاح ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی کا خدشہ نہ ہو، ایسا سکون جس کے بعد اسے زندگی میں اطمینان بے چینی کا نظارہ نہ کرنا، سامنا کرنا نہ پڑے، یا ایسا اطمینان اور سکون جسے چھیننے کا ڈر نہ ہو، کہ سارے کے سارے الفاظ اس فلاح میں مل جاتے ہیں، افلاح میں مل جاتے ہیں۔ اور یہ بات قرآن کریم کی آیت مبارکہ سورۃ المومنون کی، قد افلح المومنون، یقیناً وہ مومنین کامیاب ہو گئے جن کے اوصاف کو اللہ رب العالمین نے اس کے بعد ان کے اوصاف کو بیان کیا، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اپناتے ہیں۔ ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، اپنے نفس کے تزکیے کے لیے اسے ان آیات اور 10 صفات کو بھی جو سورۃ المومنین میں بیان کی گئی ہیں اسے اپنانا ہی ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے جہاں کامیابی کی ضمانت دی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ہم لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی۔ سخت سے سخت سردی کے موسم میں بھی جب وحی نازل ہوتی تھی، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پسینے میں شرابور ہو جایا کرتے تھے۔ وحی آئی، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کے انقطاع کے بعد فرمایا ابھی مجھ پر چند آیات کا نزول ہوا، جو بندہ مجھے اس بات کی ضمانت دے میں ان 10 باتوں پر عمل کروں گا، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ 10 صفات سورۃ المومنون کی ابتدائی آیات میں بیان کی گئی ہے۔ وہ آیات بیان، وہ صفات بیان کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے جو لفظ استعمال کیا، قد افلح المومنون، افلح کا لفظ ہمارے لیے نجات اور کامیابی اللہ کے دین پر عمل کرنے میں، اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی فرمانبرداری میں، خالص دین پر عمل کرنے میں۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں متعدد جگہ پر اس بات کی واضح طور پر نشانی کر دی ہے۔ اسلامی بھائیوں، اس کے بعد کا جو لفظ ملتا ہے قد افلح من تزکا، زکا یزکی، اس کے معنی پاک و صاف ہونے کے، پاکیزگی کے، کسی گندگی، کسی چیز کو گندگی سے پاک و صاف کرنا۔ اس کے لیے قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں بہت ساری چیزوں کے لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ کسی جگہ انسان جب زکوٰۃ نکالتا ہے، زکوٰۃ کو بھی لفظ زکا یزکی سے اسی سے مشتق الفاظ بھی ہیں اور اسی سے معنی ملتے ہیں، اسی کے معنی بھی پاک و صاف ہونے کے، کہ ہمارے مال کی گندگی ہے تو صاف ہوتی ہے۔ صدقہ و خیرات کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسلامی بھائیوں، یہ نفس کی پاکیزگی ہمارے انسانی جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو سارا جسم درست ہے۔ اگر اس ٹکڑے میں بگاڑ آ جائے، سارا جسم بگاڑ میں آ جاتا ہے، چاہے وہ جسمانی لحاظ سے ہو، چاہے وہ ہمارے دینی اور روحانی لحاظ سے ہو۔ اگر اس میں جسمانی طور پر کمزوری آ جائے، اس انسان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اسے ہارٹ پر، اس کے دل پر
عجیب سا ڈر لگا رہتا ہے، وہ ٹکڑا خود انسان کا دل ہے. اس میں خرابی آ جائے انسان بڑا پریشان ہو جاتا ہے، اور اس انسان کی بڑی نگہداشت اور نگرانی ہوتی ہے جسے اس کے دل پر اثر ہو جائے. کہتے ہیں کہ ہارٹ پیشنٹ انسان ہے، ان کی نگرانی کرنی ہے، اس لیے کہ جسمانی طور پر اس کے دل پر وہ بیماری لاحق ہوئی. دینی لحاظ سے، انسان کی اسلامی زندگی کے لحاظ سے، اس کے اعمال کے لحاظ سے انسان کے دل کی بھی بڑی اہمیت ہے. اسی لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقویٰ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا، اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا. تقویٰ کا مرکزیت، تقویٰ کی اصل جگہ انسان کا دل ہے. انسان کے ظاہر سے تقویٰ معلوم نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا باطن تقوی کے مطابق نہ ہو. جس کا دل پاک و صاف ہوگا اس کے دل میں تقوی آئے گا. جس کا دل اچھا ہوگا اس کے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا ہوگا، اس کے زندگی میں بھی تقوی ظاہری طور پر بھی آئے گا. امام نووی رحمت اللہ علیہ التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا کے اس حدیث کے ٹکڑے کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے وہ عبادات میں کھڑے اپنے کندھوں کو گرائے ہوئے، عجیب چہرے بنائے ہوئے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑتے ہیں. یہ تقویٰ کی علامت نہیں بلکہ انسان کا دل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑتے ہوئے کپ کپائے. پھر انہوں نے واضح طور پر کہا، تقویٰ یہ دل کا تقویٰ یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑا ہے، وہ تصور کر رہا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اگر یہ تصور نہیں ہو سکتا، یہ تو خیال رکھے عرش والا مالک مجھے دیکھ رہا ہے. جب اس کے دل میں ایک کیفیت آتی ہے، جب اس کے دل کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی عبادت میں کیا لذت آتی ہے. وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے کپ کپاتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اسی انسانی نفس کو، انسانی دل کو 3 نفسوں سے سامنا کرنا ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے اور سامنا کرتا رہتا ہے. یہ ایک نفس ہے، نفس امارہ، جو انسان کو گناہ پر ابھارتا ہے. گناہ کرنے پر اسے وہ سارے ذرائع وسائل کی طرف لے جاتا ہے. اس کا نفس کہتا ہے کہ فلاں فلاں گناہ کریں گے. اور آج اس نفس کی بھرمار انسانوں کی اکثریت اس میں ڈوبی ہوئی نظر آتی ہے، الا ماشاء اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان قرآن مجید میں، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. وقت کے پیغمبر یوسف علیہ السلام عزیز مصر کی بیوی نے الزام لگایا، قید خانے میں قید کر دیے گئے. قید خانے سے نکلتے ہوئے اپنے اس نفس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. اور وہ پیغمبر، صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ کرام آئے. حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کہتے ہیں وہ چند لوگ آئے اور پوچھا
اللہ کے رسول ہم میں سب سے باعزت کون ہے؟ سب سے عزت والے کون ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اس کی وجہ بھی بیان کر دی، اس لیے کہ یوسف پیغمبر، ان کے باپ یعقوب پیغمبر، ان کے دادا اسحاق پیغمبر، ان کے پردادا ابراہیم علیہ السلام پیغمبر، جو اللہ کے خلیل ہے. صحابہ کرام نے کہا ہم اس کے بارے میں نہیں پوچھ رہے ہیں، کہا جو زمانے جاہلیت میں اچھے تھے وہ اسلام لانے کے بعد بھی اچھے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لمبی حدیث بیان کی. اس حدیث میں بیان کیا گیا کہ سب انسانوں میں سب سے بہترین یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو عزت والے قرار دیا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے. وجہ بھی بیان کر دی، یہ پیغمبر، ان کے باپ پیغمبر، دادا پیغمبر، پردادا پیغمبر، وہ پیغمبر قید خانے سے نکلتے ہوئے اپنے نفس کا اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کی برات نہیں کرتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، اس لیے کہ نفس ہمارا برائی کی طرف لے جاتا ہے، مگر میرے رب کا رحم تھا، میرے رب کا رحم کی وجہ سے میرے نفس کو برائی سے بچا لیا گیا. قرآن کریم میں وہاں نفس امارہ کا تذکرہ ملتا ہے، اور یہ نفس انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، گناہ کی طرف لے جاتا ہے، خواہشات نفس کی پیروی کی طرف لے جاتا ہے. اور آج کے اس مادیت دور میں، ترقی یافتہ دور میں، کسی نوجوان کو دیکھیے، جوان بیٹا جوان بیٹی سب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے موبائل اور انٹرنیٹ کے اس دور میں سارے کے سارے اللہ ماشاءاللہ مسلمانوں کی اکثریت گناہوں کی طرف لپکی ہوئی نظر آتی ہے. اور ہمارے لیے اس سے بھی بڑی بات یہ ہے، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، دنیا میں دوسرا یہ ملک ہے ہندوستان، جہاں سب سے موبائل کے سب سے زیادہ استعمال کرنے والے لوگ ہیں، اور دنیا کا پہلا ملک ہے جہاں انٹرنیٹ سب سے کم پیسوں میں ملتا ہے، اور مسلمانوں کی اکثریت اور انسانوں کی اکثریت نفس امارہ کا شکار بھی بنی ہوئی نظر آتی ہے. یہ وہ نفس ہے جس نفس کا انسان مقابلہ کرے، یہ سب سے بڑا جہاد ہے. اس نفس کو انسان کچل کر آگے بڑھے، اس نفس کی بات نہ مانے، نفس امارہ سے اسے منہ موڑ کر اس کی بات نہ مانتے ہوئے آگے بڑھے. ایک دوسرا نفس ہے، وہ نفس ہے نفس لوامہ. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. اس نفس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھایا، وہ لوامہ نفس جو انسان کو گناہ کرتے ہوئے ڈانٹتا ہے، تو جو کر رہا ہے یہ گناہ کا کام ہے، برائی کا کام ہے. یہ انسان کے اندر سے ضمیر ہے جو اسے آواز دیتا ہے، تو جو کر رہا ہے گناہ کا کام ہے، برائی کا کام ہے، انسان اسے بچ جا. ڈانٹتا ہے، ملامت کرتا ہے. یہ گناہ ہو جانے کے بعد کہتا ہے کہ تو نے جو کیا وہ گناہ کا کام تھا، یہ غلط کام ہے، ملامت کرتا رہتا ہے. جیسے نفس لوامہ کی بات سنا، وہ نفس لوامہ اسے نیکی کی طرف اٹھا کر دیتا ہے کہ نیکی کر لے، اللہ سے معافی بھی مانگ لے، خیر کی طرف لے جاتا ہے، لے جا کر ایک تیسرے نفس کی طرف چھوڑ دیتا ہے. وہ تیسرا نفس ہے نفس مطمئنہ. رب تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی.
یہ وہ نفس ہے جو انسان کو نیکی کی طرف، حسنات کی طرف، بھلائی کے کاموں کی طرف، اچھائی کی طرف ابھارتا ہے. جو انسان اپنے نفس کو امارہ سے بچا لیا، لوامہ کی بات سن کر مطمئنہ بن گیا، اس انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس کی کیفیت، اس کے اعمال دنیا میں بھی بڑے ہی اچھے ہو جاتے ہیں. وہ اپنے نفس کو گناہوں سے بچاتا ہے، شرک و بدعات سے بچاتا ہے، خرافات سے بچاتا ہے. مطمئنہ بن جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا بن جاتا ہے. وہ کسی بھی گناہ کے کام سے، شک و شبہ والے کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچا کر واضح اور صریح باتوں پر عمل کرتا ہے جس کے اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے. جب وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے؟ اگر وہ نوجوان ہے تو اس کی کیفیت ہے رجل شاب نشا فی عبادت اللہ. نوجوانی میں اپنے نفس کا تزکیہ کیا تو وہ اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، لہو و لعب سے بچاتا ہے، گناہوں کے کاموں سے بچاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی والے منع کرتا کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے. پھر کیا ہوگا؟ اس کی نگاہیں نیچی ہوتی ہیں. اگر وہ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہو، اپنے نفس کا تزکیہ کر لیتا ہے تو اس کی دل کی کیفیت ہو جاتی ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ. اس کا دل ہمیشہ مسجدوں سے لٹکا رہتا ہے. ایک نماز پڑھا، دوسرے نماز کی فکر، دوسری پڑھا تیسری کی فکر. نمازوں میں تکبیر اولا اس کی کبھی قضا نہیں ہوتی. یہ کیفیت اس کے دل کی ہو جاتی ہے، اس کی زندگی کی ہو جاتی ہے. پھر کیا؟ رات میں اپنے بستر پہ جاتا ہے، راتوں میں سوتا نہیں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. کروٹ پہ کروٹ لیتا ہے اور اپنے رب کو پکارتا ہے ڈرتے ہوئے اور لالچی کے ساتھ. اللہ کے خوف سے ڈرتا ہے. جس کا نفس پاک ہو جائے، جو اپنے نفس کا تزکیہ کر لیتا ہے، اس کی کیفیت ہے تنہائی میں بیٹھا ہے، اکیلا بیٹھا ہے. آج کتنے اکیلے بیٹھے ہیں جو لہو و لعب کے چیزیں استعمال کرتے ہوئے، گناہ کی چیزیں استعمال کرتے ہوئے، غیبتیں کرتے ہوئے، برائی بیان کرتے ہوئے، مگر جس کے جو اپنے نفس کا تزکیہ کر لیتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ رجل قالین ففاضت عیناہ، اس کے آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، اللہ کے خوف سے روتا ہے. آج ہمارے نفسوں کا تزکیہ نہ ہونے کی وجہ سے آج اللہ کے خوف سے ہمارے آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے. آج ہمیں رونا آتا ہے کسی کی جدائی پر، کوئی غم زدہ ویڈیو یا ساری چیزیں اگر دیکھا جائے انسان رو پڑتا ہے. کتنا ایموشنل ویڈیو ہے، مگر کوئی اللہ کا بندہ ہے جو اپنے نفس کا تزکیہ کیا اور اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہوئے رویا ہے؟ جو اپنے نفس کا تزکیہ کر لیتا ہے
اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر اللہ کے کلام کو پڑھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو نکل آتے ہیں. وہ حرام سے بچتا ہے, گناہوں سے بچتا ہے. اللہ اکبر. عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جل و قدر صحابی گزرے. جس طرح یوسف علیہ السلام ان کے دادا پر باپ, دادا پر دادا, جن کی وجہ سے ان کی حیثیت اونچی ہو گئی تھی, اسی طرح وہ عروہ ابن زبیر, اللہ اکبر, باپ صحابی, اور یہ وہ شخصیت کے لگتے جگر تھے. اما اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی سالی کے بیٹے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے تھے. عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 50 سال کی عمر میں پہنچے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آزمائش میں مبتلا کر دیا. جوان بیٹا تھا عبداللہ نامی, 4 بیٹے تھے ان کے, عروہ کے. عبداللہ نامی بیٹا گھوڑے پہ باپ کے سامنے سے نکلا, تھوڑی دور جا کر گھوڑے سے گرا اور مر گیا. جوان بیٹے کی لاش لے کر عروہ اپنے گھر آئے, نہلا دھلا کر کفن کا انتظام کر کے دفن کے لیے قبرستان لے گئے. دفن کر کے واپس آتے ہوئے اللہ نے دوسری آزمائش دی. پیر میں کانٹا چبھا, جس کی وجہ سے عروہ کا پورا پیر ایک ورم پیدا ہو گیا, سوجن آ گئی. وہ سارے حکیموں کو دکھایا گیا, طبیبوں کو دکھایا گیا. سب نے کہا آپ کے پیر کو کاٹنا ہوگا, یہ ایک مہلک زہر چڑھا ہوا ہے, کاٹنا ہوگا. اگر نہ کاٹا جائے تو پورے جسم میں چڑھ جائے گا. اور عروہ ابن زبیر نے کہا اچھی بات ہے, اگر اس طرح کی بات ہے میرے پیر کو کاٹ دو. اطباء نے کہا آپ کے پیر کو کاٹنے سے پہلے آپ کو یہ ایک طرح کا شربت ہے پینا ہوگا, جسے انسان مدہوشی میں چلا جاتا ہے. بے ہوش ہو جائے تو پیر کاٹنا آسان ہوگا. اور آج کی طرح کوئی جدید سائنسی ایجادات نہیں تھے, آپریشن تھیٹر وغیرہ نہیں تھے, ہتھیاروں سے کاٹا جاتا تھا. عروہ ابن زبیر کا جملہ سنیے. کہا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. جو اپنے نفس کا تزکیہ کر لیتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں نمازی بھی ادا کرتا ہے اور اپنے رب کا نام بھی لیتا رہتا ہے. اس کی زندہ مثال عروہ ابن زبیر تھے. کہا میرے پیر کو کاٹنا ہے تو ایسے ہی کاٹو. عروہ اپنی زندگی میں کبھی کوئی چیز ایسی کھائی اور پی نہیں ہے جسے وہ مدہوشی میں چلا گیا ہے. اور آج میں پیوں اور اللہ موت دے دے تو میں اللہ کی بارگاہ میں نشہ آور چیز پی کر اللہ کی بارگاہ میں جانا پسند نہیں کرتا. کہا میرے پیر کو کاٹو, میں کوئی چیز نہیں پیوں گا, میرے پیر کو کاٹو. کاٹا جا رہا تھا, ہوش میں تھے. ان کے بیٹے عبد الرحمن راوی حدیث کہتے ہیں جب پیر کو کاٹا جا رہا تھا ان کی زبان پر اللہ رب العالمین کا ذکر موجود تھا, اللہ کا ذکر کر رہے تھے. پیر کاٹا جا رہا تھا, کاٹتے کاٹتے بے ہوش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آئے. ہوش میں آنے کے بعد عروہ ابن زبیر نے لوگوں سے کہا میرے پیر کو میرے پاس لایا جائے.
کٹا ہوا پیر لایا گیا، اس پیر کو پکڑ کر کہا اے پیر، تجھے اللہ کی بارگاہ میں گواہی دینی ہوگی کہ تیرے بندے عروہ نے کبھی بھی گناہ اور معیشت کے کاموں کی طرف اس پیر سے چل کر گناہ کی طرف نہیں گیا ہے، بلکہ اللہ کی عبادت، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اس پیر سے چل کر گیا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نفسوں کا تزکیہ کر لیا تھا، جو شک و شبہ کی چیزوں سے بھی بچا کرتے تھے۔ اور جو ہمارا دور یہ جس دور میں وہ آپ جیتے ہیں، اللہ اکبر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات۔ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے حلال چیزوں کی فہرست بیان کر دی، اللہ اور اس کے رسول نے حرام چیزوں کی فہرست بیان کر دی۔ وبینہما امور مشتبہات، حلال و حرام کے درمیان چند چیزیں ہیں جو شک و شبہ میں ڈالتی ہیں۔ آج مسلمان کتنی اسکیموں سے فائدہ اٹھاتا ہے جس کے حلال و حرام کے بارے میں انسان کو علم ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، جو شک و شبہ والی چیزوں سے بچ گیا گویا کہ وہ اپنے دین کو بھی بچا لیا اور اپنی عزت کو بھی بچا لیا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اسلاف ایسے تھے، اللہ اکبر، امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام دار الہجرہ، کیا مقام تھا۔ کئی سالوں تک امام مالک رحمت اللہ علیہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر درس حدیث دیا کرتے تھے۔ وقت کا بادشاہ ہارون آیا، اگر کہا امام مالک آپ اپنی کتاب موطا دیجئے، پورے ملک میں قانون کے طور پر لاگو کر دوں گا۔ امام مالک نے کہا کہ اس کتاب میں اللہ کے رسول کی حدیثوں کے علاوہ میرے فتاوے بھی موجود ہیں۔ میرے فتاوے چاہے رد کرنے کے لائق ہوں گے، مگر اس شخصیت کے علاوہ، اللہ کے رسول کی خبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ وہ شخصیت ہے جس کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا، صرف لینا ہی ہے، قبول کرنا ہے۔ اس لیے میں نہیں دوں گا، اس میں میرے فتاوے بھی موجود ہیں۔ وہ امام مالک حدیث کا درس دینے سے پہلے روزانہ غسل کرتے، 2 رکعت پڑھتے، خوشبو لگا کر آ کر درس دیا کرتے تھے۔ امام مالک کے بارے میں آتا ہے، طلاق کے موضوع میں، آج طلاق کے موضوع میں پورا ملک پریشان کر دیا گیا تھا۔ ہمارے اسلاف نے اس موضوع پر بڑی تکلیفیں اٹھائی۔ امام مالک کو گدھے پر بٹھا کر، کالک لگا کر، چپلوں کا ہار ڈال کر پھرایا گیا طلاق کے موضوع پر۔ وہ امام مالک مسجد میں آتے، آ کر سورہ فاتحہ پڑھتے پڑھتے ہچکیوں میں آ جاتے تھے۔ کہتے سورہ فاتحہ شروع کرتے، ایاک نعبد و ایاک نستعین پر تلاوت کرتے کرتے بے ہوش ہو جاتے تھے، کئی مرتبہ ہچکیوں پہ آ جاتے تھے۔ پوچھا گیا امام مالک سے، اب اتنا زیادہ روتے ہیں سورہ فاتحہ پہ، کیا بات ہے؟ کہا سورہ فاتحہ میں بندہ اقرار کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ میں یہ کہوں اور عرش والا اعلان کر دے، کسبتا تو جھوٹا کہتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے اعلان ہو جائے تو میری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی، زارو خطر ہویا کرتے تھے۔ اور وہ امام مالک، اللہ اکبر، ایک مرتبہ احرام باندھے ہوئے کعبۃ اللہ کی طرف آئے۔ جو اپنے نفسوں کا تزکیہ کر لیتے ہیں ان کی زندگی میں کیفیت کیا ہوتی ہے دیکھیے۔ آئے، تلبیہ کہنے کے لیے پہلا لفظ استعمال کیا،
لبیک اللہم لبیک، بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آئے، پھر تلبیہ کہا، رونے لگ گئے۔ پوچھا گیا کیوں رو رہے ہو؟ کہا اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک، اگر اللہ کی طرف سے اعلان ہو جائے لا لبیک ولا سعدیک، تیرے لیے تیری حاضری منظور نہیں، تیرے لیے کوئی خیر نہیں، تو میرا کیا ہوگا؟ زارو قطار رویا کرتے تھے کہ اپنے نفسوں کا تزکیہ کرنے کے بعد یہ کیفیت تھی ہمارے سلاف کی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ام عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات میں اٹھ کر زارو خطار روتے ہوئے دعا کرتے تھے، بڑی پیاری دعا۔ عجمی ساری دعائیں میں جو سنت سے ثابت ہے وہ مسلمانوں میں اکثر یہ تو دعائیں یاد نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں دعا یاد کیجئے، مسنون دعاؤں کا سہارا لیجئے۔ دعا نبی علیہ السلام نے کہا لوگوں دعاؤں کو لازم کر لو، یہ آنے والی مصیبتوں کو جو ہے وہ مصیبتوں کو دور کرنے والی ہے۔ نبی علیہ السلام ایک پیاری دعا کرتے تھے، کہتے تھے اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہ میرے نفس کو اس کا تقویٰ دے، اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہ میرے نفس کو اس کا تقویٰ دے، وزکیہا، اللہ میرے اس نفس کو پاک کر دے، انت خیر من زکاہا، تو ہی سب سے بہترین پاک کرنے والا، انت ولیہا، تو ہی اس کا نگران ہے، وہ مولاہا، تو ہی اس کا دوست ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم اپنے نفس کے لیے کوئی دعا نہیں کرتے، کوئی دعا، ہم اپنے اندرونی زندگی کے لیے دعا نہیں کرتے۔ ظاہری ڈاٹ باٹ، ظاہری شان و شوکت، یہ ساری چیزوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، کبھی اپنی زندگی کے لیے، اندرونی زندگی کے لیے، اپنے نفس کے لیے رات میں بندہ اٹھے، تہجد پڑھے اور پڑھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کرے کہ اللہ میرے نفس کو اس کا تقویٰ دے، پاک کر دے۔ میرے بھائیوں جو بندہ اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کے لیے اٹھتا ہے اللہ اس کے لیے آسانی کر دیتا ہے، وہ حرام سے بچ جاتا ہے، حلال والا بن جاتا ہے، وہی اس زمین پر اللہ کا حقیقت میں ولی بھی بن جاتا ہے۔ اللہ اپنے محبوب بندوں میں اسے شامل کر لیتا ہے، اللہ اپنے صالحین بندوں میں اسے شامل کر لیتا ہے۔ نبی علیہ السلام اسی لیے دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری دعائیں آج ہم بھولے ہوئے ہیں، آج ہمارے نفس گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے، ہمارے نفس سخت سے سخت بنے ہوئے، آج اللہ کا نام لے کر ہمارے آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے ہیں، اللہ کے نام سے ہمارے دل نہیں کپ کپا رہے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں کوئی آواز سنے ہم ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ میرے بھائی کبھی اللہ کا نام لے کر ہمارے جسموں میں کب کبھی تاری ہوئی ہے؟ اگر ہوئی ہے اللہ کا شکر ادا کیجئے، اگر نہیں آج میں اور آپ کو تیار ہونا ہے کہ آج ہم اپنے نفسوں کے لیے تیاری کریں گے، اپنے نفسوں کی صلاح کی کوشش کریں گے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے پاک پروردگار مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ ہر انسان کے دل تیرے دو انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ ہمارے دلوں کو اللہ تیری اطاعت اور فرمانبرداری کی طرف پھیر دے مولا۔ اللہ ہمارے دلوں کو تیرے دین پہ ثابت قدمی دے اللہ۔ اللہ ہمارے دلوں کو پاک و صاف کر دے مولا۔ اللہ ہمارے دلوں میں تقویٰ نصیب فرما مولا۔ ہمارے دلوں کو پاک و صاف کر دے مولا۔ تو بڑا پاک صاف کرنے والا، تو ہی نگران ہے اور تو ہی اس کا دوست ہے اللہ۔ اللہ ہم تمام کی حاجتوں کو پورا فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ اللہ علیہ السلام کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ حرمین کی حفاظت فرما، اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ ہم تمام کے دلوں کو نیک بنا دے، ایک بنا دے۔ اللہ ہمارے دلوں سے حسد کو، کینہ، کپٹ، دشمن یا عداوتوں کو دور فرما دے۔ اے الہ العالمین، اللہ تجھے تیرے اسم اعظم کا واسطہ، اسماء و حسنی صفات عالیہ کا وسیلہ
اے اللہ جب تک دنیا میں رکھ مولا اللہ کسی کا محتاج نہ بنا مولا. محتاج کی بڑی بری بلا ہے مولا. محتاج کے انسان کو اس کا ایمان, اس کی عزت آبرو سب کچھ چھیننے پہ مجبور کر دیتی اللہ. ماں باپ کا, بھائی بہنوں کا, اولاد کا, خاندان و قبیلے کا, مخلوق میں کسی کا محتاج نہ بنا مولا. دوسروں کا محتاج بننے سے پہلے اللہ خیر کا معاملہ فرما دے. اللہ ہماری دعاؤں کو اللہ تیرے علاوہ کوئی سنتا بھی نہیں اللہ, ہم سناتے بھی نہیں اللہ. اللہ ہماری دعاؤں کو اللہ تو رحمت کے فضل و کرم سے قبول فرما لے. آمین رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وانت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر مسلمنا ومسلمين من المؤمنين عباد الله رحمني ورحمكم الله. إن الله سبحانه وتعالى القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله تعالى أولى وعز وتعم وأكبر.